السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر حاجی منصور احمد صاحب فاروقی کی وفات عظیم سانحہ۔ گزشتہ کل یہ غمناک اطلاع موصول ہوئی کہ سرزمین علی گڑھ سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیت پروفیسر جناب الحاج منصور احمد صاحب فاروقی بھی اس دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہر علی گڑھ اور اس کے اطراف و اکناف سے تعلق رکھنے والا شاید و باید کوئی شخص ایسا ہوگا جو حاجی صاحب کی شخصیت سے ناواقف ہو۔ حاجی صاحب شہر علی گڑھ کے ان خوش نصیب خدا رسیدہ افراد میں سے ایک تھے جو اپنے اوصاف و کمالات، زہد و تقوی، صوم و صلاۃ، سادگی، مہمان نوازی، تواضع اور غربا پروری کی بنا پر انگلیوں پر گنی جاتی ہیں۔ ہر شخص آپ کے اخلاق، عادات، انداز گفتگو، انداز شفقت، ضیافت اور حسن و عمل کے باعث آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ جو آپ سے ملاقات کرتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ خوش طبیعت اور بے تکلف فطرت کے مالک تھے۔ آپ کی پیدائش سن 1937 کی ہے۔ آپ نے ایک دینی و ادبی گھرانے میں آنکھیں کھولی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں 33 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور عمرے کے لیے تو آپ 12 تشریف لے گئے۔ حاجی صاحب شروع میں تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر رہے اور پوری دیانتداری اور نیک نامی کے ساتھ خدمات انجام دیتے رہے۔ درس و تدریس کے مبارک مشغلے میں اپنے کو مصروف رکھا، ساتھ ہی ساتھ دعوت و تبلیغ سے بھی اپنے کو وابستہ رکھا۔ شہر و اطراف کی مساجد میں مصلیوں کا ہجوم، گلی کوچوں میں دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی صدائے بازگشت میں حاجی صاحب کی محنتوں اور قربانیوں کا بڑا دخل ہے۔ حاجی صاحب کا شمار اس وقت تبلیغی جماعت کے سرگرم اور فعال اراکین میں ہوتا تھا۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے تقریباً 40 سے زائد ممالک کا سفر کیا ہے۔ سن 1998 میں یونیورسٹی کے ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد خدمت خلق کو اپنا مشغلہ بنایا۔ آپ دینی، ملی، رفاعی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، خاص طور پر غربا، مساکین، یتیموں اور بیواؤں کی بروقت ضروریات اور ان کے علاج و معالجے کے لیے اپنے کو ہمہ وقت مستعد رکھتے تھے۔ طبیعت میں اخفا تھا، آنے والے کی ضرورت خاموشی سے پوری فرما دیتے تھے۔ آپ اس شعر کے حقیقی مصداق تھے، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آپ نہایت سادہ تھے اور سادگی پسند کرتے تھے۔ آپ کا شمار استاد العالمین میں بھی ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے دولت قطع پر بلا تفریق مذہب و ملت روزانہ لوگوں کا ایک ہجوم امڑتا تھا۔ آپ سب کے مسائل اور دکھڑے سنتے، تشفی بخش کلمات ان حضرات کی تسکین قلب کے لیے ارشاد فرماتے، معمولات بتاتے، حسب حال نقوش تحریر فرما کر تعویذات کی شکل میں عنایت فرماتے، پانی پر دم کرتے، اوراد و وظائف بتاتے۔ الغرض آپ کے دولت قطع پر دور دراز سے سفر کر کے آنے والا پریشان حال شخص مطمئن ہو کر آپ کے یہاں سے رخصت ہوتا۔ علاوہ ازیں آپ علماء دیوبند کی بڑے قدردان تھے، بڑی محبت و تعلق کا معاملہ فرماتے۔ بطور خاص فخر دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا ریاست علی بجنوری رحمۃ اللہ علیہ سابق محدث دارالعلوم دیوبند کے گھرانے سے آپ کا خاص اور قلبی لگاؤ تھا۔ وہ دیوبند میں اس گھر کو اپنا گھر تصور کرتے تھے۔ مرحوم کی وفات حضرت آیات پر تھانہ بھون خانقاہ امدادیہ اشرفیہ سے حضرت مولانا سید نجم الحسن صاحب تھانوی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا حذیفہ نجم صاحب تھانوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا برہان صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم استاذ حدیث و تفسیر دارالعلوم دیوبند، مشہور نباز ماہر طبیب جناب الحاج حکیم مجیب صاحب مقیم حال بجنور، مولانا محمد سفیان صاحب کاشانہ رحمت دیوبند، حضرت مولانا قاری محمد عدنان صاحب قاسمی مقیم حال شکاگو امریکہ، مفتی محمد سعدان جامی مد ظلہ، استاد جامعہ امام انور شاہ دیوبند نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ہم اس دکھ اور غم کے لمحات میں آپ اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی دینی، ملی، تبلیغی، تدریسی و اصلاحی خدمات اور مساعی جمیلہ کو شرف قبولت عطا فرما کر مرحوم کے لیے بلندی درجات کا زینہ بنائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مرحوم کے لیے ایصال ثواب کیا گیا ہے اور بعد ختم خواجگان دعائے مغفرت بھی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔